برما فرسٹ ٹائم گیا منمار، میں نے پہلی مرتبہ کسی بدھ کے سامنے کسی انسان کو زندہ بیٹھے ہوئے، یوٹیوب میں تو دیکھا تھا، سچی مچی کا پہلی مرتبہ دیکھا، میری جو کیفیت ہوئی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم یہ منظر دیکھا، ایسے مورتیاں بنی ہوئی ہیں، وحشت ان کی شکلوں سے عجیب وحشت ہو رہی، اور ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایسے۔ میری آنکھوں سے لاشعوری طور پر آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ تیرا کتنا فضل ہے، تو نے ہمیں توحید پرست بنایا۔ مجھے فجر کی نماز یاد آئی کہ فجر میں کیسے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم۔ کیسے پیارے سلیکٹڈ الفاظ ہیں، اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے۔ اور آپ انسان ہو کہ یار کس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ تو وہ ہمارے میزبان جا رہے تھے، میری آنکھوں سے مسلسل وہ بھی حیران۔ میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنا گرا ہوا دیکھا ہے، اتنا گرا ہوا۔ ویڈیو میں دیکھو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب سچی مچی میں دیکھتا ہے نا، یار اس کو ہو گیا، کتنی پستی ہے، کتنی پستی، آپ اس سے کروڑا گنا اچھے ہو، کس کے سامنے کیوں جھک رہے؟ کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بدھ، کیوں بیٹھے ہو بھائی اس کے سامنے؟ تو احساس شکر پیدا ہوا۔ پھر میرا پورا بیان ہی اسی موضوع پر ہوا کہ شکر کرو برما کے لوگوں، تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے خدا کے سامنے سجدہ کرنا، کتنا پیارا تصور ہوتا ہے نا، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی پتھر کی بنی ہوئی چیز کے سامنے نہیں جھک رہے، نہ کسی قبر کے سامنے۔ اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ، الگ وحشت ہوتی ہے۔ میں تو جب بھی کسی مزار پہ گیا ہوں نا کسی کام سے، ویسے مجھے مزاروں پہ جانے کا شوق نہیں ہے، کسی کام سے چلے گئے، اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ چھوڑو، بعد آدمی ویسی سروے کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کس پہ جن چڑھا ہوا ہے۔ بعض مزاروں پہ نا جن بہت ہوتے ہیں، لوگ جن اتارنے جاتے ہیں، اصل میں جن چڑھتے ہیں وہاں پہ، سمجھتے ہو؟ اور جن چڑھتا ہی اسی پہ جس پہ جن کو پتا ہوتا ہے مزار جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں گا تاکہ اس کا اس مزار سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ جس کے بارے میں جن کو پتا ہے کہ مزار جانا ہی نہیں ہے، جن اس پہ چڑھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، سمجھ رہے ہو؟ تو وہاں جاؤ، دیکھو مزاروں پہ ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے۔ قبر جو سیدھی ہو، ایک بالش ہو، کچی ہو، اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے اس میں۔ تو شرک میں اللہ نے ایک اسمیل رکھی ہے، بدبو رکھی ہے، وحشت رکھی ہے، بے سکونی رکھی ہے۔ لیکن جن کو یہ بے سکونی محسوس نہ ہو، بدبو محسوس نہ ہو، وہ اپنی ناک کا میرے بھائی علاج کروائیں، تھوڑے دن احقر کی خدمت میں بیٹھیں۔ بزرگوں، میں تو بزرگ نہیں ہوں، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھیں، جا کے کچھ اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کی کبریائی سنیں، تو ان کو شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے، جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، یہ بھی اسی طرح لچڑ ہے کہ ان کا باپ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہ تمہارا جن اتار سکتے ہیں، نہ تمہاری چڑیل اتار سکتے ہیں، نہ تمہیں کل کی خبر دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں اس پہ کس نے کیا کیا ہے، یہ کیوں بیمار ہے۔ ان کا باپ بھی نہیں، اس سے اچھا ڈاکٹر ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، پھر بھی اچھا ہے۔ تو یہ روحانی ٹوپی ڈراموں کا نا، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ فراڈی پہلے ہوگا، یا فراڈی تو نہیں ہوگا، دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا۔ تو چھوڑ دو ان فضول پلیتے جلا رہے، تعویذ گنڈے، ادھر دھاگے، کتنے قمیض اتارو، کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے اندر سے یار۔ آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کوئی دھاگا؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بس سے بچائے، ہمارے 14 بچے پل پل کے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، مدرسے بھی جا رہے ہیں، آج تک کسی کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں لٹکایا۔ بہت لوگوں نے کہا یہ بیماری ہوگی، اس میں دھاگا، میں نے کہا دھاگے واگے ہمیں نہیں اچھے لگتے، جاؤ، ہمیں بھی اس میں شرک کی اسمیل آتی ہے۔ جائز ناجائز کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، یہ کام مزیدار نہیں ہے، کام مزیدار نہیں۔ اللہ سے دعا مانگو، ہمارے بچے بیمار ہوئے، ہم نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ ٹھیک ہو گئے۔